वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी फाइनेंस की जो टिप्स हैं उसके लिए इस चैनल का रुख करते रहेंगे, और अगर आप करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा जो एम है ना वो ये है कि सिंप्लीफाई करें इस फाइनेंस को, और आपको हेल्प करेंगे जिस तरह से आप ग्रो कर सकें वेल्थ को, उस तरीके को आप अडॉप्ट करें और आप उसको लेके चलें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा है सेफ रिलायबल वे टू अर्न पैसिव इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं वो योर बेस्ट फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एग्जैक्टली ऑन दैट। हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका उन्वान है, आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक को कि कौन से ऐसे 5 डिविडेंड स्टॉक्स हैं जो कि आप बाय एंड होल्ड कर सकते हैं फॉर एवर। तो उन 5 डिविडेंड स्टॉक्स को कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स टू बाय एंड होल्ड फॉर एवर। चाहे आप बिगिनर हैं या सीजनड इन्वेस्टर हैं, ये जो कंपनीज हैं दीज हैव स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स एंड ऑफर लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो होता क्या है कि डिविडेंड जब आप वो कंपनी पे करती है तो उससे आपके शेयर्स मजीद बढ़ते जाते हैं ओवर द टाइम। तो आप पेन और कॉपी पास रखें। तो लेट्स डाइव इन। तो पहला जो स्टॉक है वो अमेरिकन स्टॉक है, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, और S&P 500 पे उसका कोड है। जॉनसन एंड जॉनसन हाउस होल्ड है हेल्थ केयर में, और वो इट्स नोन फॉर इट्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। और इसका बहुत ज्यादा वो जो स्टॉक प्राइस है ना वो जंप हुई है आफ्टर 2020। और जिस तरह बाकी हेल्थ के जो हैं स्टॉक्स, इसी तरह इसका भी बहुत ज्यादा वो है वैल्यू। और जिन लोगों ने J&J को होल्ड करके रखा हुआ था, उन लोगों के स्टॉक्स की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 years एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। तो 60 साल से ज्यादा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि डिविडेंड देने का और डिविडेंड ग्रोथ का, और बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टर्स। मैं आमतौर पे कंपनी के बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये वो कंपनियां मैंने सेलेक्ट की हैं जिनके बारे में मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूँ। तो ये कंपनी करती क्या क्या है, इसका बड़ा ही डाइवर्स किस्म का पोर्टफोलियो है। ये फार्मास्यूटिकल्स में है, मेडिकल डिवाइसेस में है, और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो इसकी डिविडेंड की जो यील्ड है वो 0.6% है। इस वक्त ऐसे हालात में जब बाकी कंपनियां जो है वो 1% या 1.5% देती हैं, क्वाइट ए हेल्दी डिविडेंड यील्ड। और इनकी लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ इंक्रीजिंग द पे आउट्स ईयर आफ्टर ईयर। हर साल ये करते हैं इस तरह, और ये हर साल जारी रखते हैं इस चीज को। दूसरा स्टॉक है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सिमिलर किस्म का स्टॉक है, लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी भी, और बहुत ही अच्छा ये भी डिविडेंड पे करते हैं। और ओवर द ईयर्स लोगों ने बहुत पैसा कमाया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल में। जिस तरह पेप्सिको में करते हैं इन्वेस्ट, इसी तरह इसमें भी इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। और ये है बहुत बड़ी कंपनी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। J&J जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो भी कंज्यूमर गुड्स बनाती है, कुछ वो हैं वो मतलब मोस्टली हेल्थ केयर के रिलेटेड ही, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज ए प्योर कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो इसके जो नॉन ब्रांड्स हैं बहुत ही मशहूर हैं। कौन कौन से हैं वो नॉन ब्रांड्स? वो है टाइड, जिलेट, पैम्पर्स, P&G। और ये जितने भी कंपनीज हैं, ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इनके सब के बड़े ही सॉलिड किस्म की बैलेंस शीट्स हैं, और ये डोमिनेट करते हैं मार्केट में, ना सिर्फ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवेयर प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज लाइक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन कंज्यूमर गुड्स। तो ये भी पे कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं डिविडेंड्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो कि पहले हमने जॉनसन एंड जॉनसन को कवर किया है, ओवर 60। इनकी जो करंट यील्ड है वो बिल्कुल कंपैरेटिव है टू द जॉनसन एंड जॉनसन पे करते 30%। और ये स्टॉक जो है ये बहुत ऑफर करता है इनकम एंड सेफ्टी कि कैपिटल भी आपका इंक्रीज होता रहेगा और उसके अलावा डिविडेंड भी आपको मिलते रहेंगे, विच मेक्स इट ए बाय द वे ग्रेट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तीसरा जो स्टॉक हम कवर करेंगे वो है कोका कोला। इसका जो स्टॉक का कोड है वो है कोका कोला, जो है वो डिविडेंड एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीजेस इट्स पे आउट्स एज ए ग्लोबल ब्रांड। इसका डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम जो है अक्रॉस द बेवरेजेस which add to the reliance during tough economic crisis. For example, जब कोका कोला को पता चला कि अब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और वो पानी पीना चाहते हैं सादा, तो उन्होंने पानी इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह जो स्टिल्ड वाटर है वो करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद कार्बोनेटेड वाटर जो है उसके भी ब्रांड डिफरेंट शुरू कर दिए। तो हेल्थ कॉन्शियस जब लोग होना शुरू हुए तो उन्होंने वो दोनों जो चीज़ें हैं वो इंट्रोड्यूस कर दी मार्केट में। तो वो उससे उनकी जो वो थी ना रेवेन्यू, वो गिरने की बजाय और बढ़ गया।
اور یہ کوکا کولا کی جو کمپنی ہے یہ بھی پراکٹر اینڈ گیمل اور جانسن اینڈ جانسن کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کی ریچ ہے. چوتھا سٹاک بڑا ہی مشہور برانڈ میکڈونلڈز، چوتھا جو شیئر ہے یہ بھی بہت اچھا ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں اور بہت مشہور ہیں فار اٹس گولڈن آرچز بٹ آلسو فار ریوارڈنگ دا اسٹیک ہولڈرز. تو ان کا جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے ابھی اس وقت وہ ہے 2.3%. میکڈونلڈ نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیٹ اٹ کین ویدر اکنامک ڈاؤن ٹرنز وائل کنٹینیوئنگ ٹو پے ڈیویڈنڈز. اسی طرح یہ بھی مطلب لگاتار ہر سال باقاعدگی سے ڈیویڈنڈ پے کرتے ہیں. ان کا جو فرینچائز ماڈل ہے دیٹ الاؤز دیم ٹو ہیو دیٹ اسٹرانگ کیش فلو اور جو ریونیو اسٹریم ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے اور دیٹ میک پک فار اینی ڈیویڈنڈ انویسٹر. پانچواں جو اسٹاک ہے وہ ہے میرا فیوریٹ اسٹاک دیٹ از مائکروسافٹ اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے MSFT. تو مائکروسافٹ جو ہے وہ ٹیک جائنٹ ہے اور بڑی یونیک پوزیشن ہے اس کی ان ڈیویڈنڈ پیئنگ ورلڈ. مائکروسافٹ جو اب بھی کرتا ہے یہ وہ ہے 0.9%، لیکن اس کی چینج ہوتی رہتی ہے اور بعض ایئرز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، بعض اس کے کم ہوتے ہیں. نسبتاً کم ہے لیکن اٹس ویری ویری گڈ ییلڈ اسٹل. اور ان کا پے آؤٹ جو ہے گروئنگ آلسو. اور کمپنی کی اسٹرانگ فائنینشیل ہیلتھ اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں شو کر دیتا ہوں اس کا مائکروسافٹ کا جو اوور آل ٹرینڈ ہے وہ اپ ورڈز ہے اور اپ ورڈز بھی بائی لیپس اینڈ باؤنڈز ہیں. تو یہ بڑا ہی یہ بھی آفر کرتا ہے آپ کو بڑا زبردست قسم کا لانگ ٹرم اسٹریٹجی ان اسٹاک انویسٹنگ. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو گروتھ چاہیے ڈیویڈنڈز میں، مائکروسافٹ مسٹ بی آن یور ریڈار along with all the other companies which we have discussed. اب میں آ جاتا ہوں کہ آپ کو یہ جو 5 کمپنیاں میں نے کور کی ہیں ان میں اگر انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو کون کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں کرتا ہوں ایز این انویسٹر. تو جو کی چیزیں ہیں وہ صرف 3 ہیں. پہلی جو ٹپ ہے وہ ہے ری انویسٹ یور ڈیویڈنڈز. جب جو بھی آپ کے ڈیویڈنڈ آئیں ان کو کبھی بھی آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، ان کو آپ نے نکالنا نہیں ہے بینک سے. وہ ری انویسٹمنٹ کا آپ کو پلان دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیویڈنڈ ری انویسٹمنٹ پلان DRP. تو DRP پہ آپ رکھیں جتنا بھی جو بھی آپ سٹاکس لیتے ہیں، اور چاہے آپ کے ETFs میں ہیں چاہے آپ کے جس میں بھی ہیں، آپ کا ڈیویڈنڈ ری انویسٹ ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو ویلتھ جنریشن کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور انویسٹمنٹس میں یہ کی چیز ہے. ابھی گولڈ میں لوگ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ جو اچھے انویسٹرز ہیں وہ گولڈ میں انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ گولڈ میں صرف اور صرف آپ کا کیپٹل گرو ہو رہا ہے، وہ جو آپ نے نمبر آف شیئرز رکھے ہیں وہ گرو نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ ڈیویڈنڈ ری انویسٹمنٹ پلان پہ جائیں اور آپ مائکروسافٹ کے شیئر خرید لیں فار ایگزامپل $20,000 کے، تو آفٹر سم ٹائم اگر وہ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں اگر وہ 100 شیئرز ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ 1-2 سال کے بعد وہ 110 ہو جائیں گے، 120 ہو جائیں گے. وہ بڑھتے جائیں گے نمبر آف شیئرز بھی، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو پروفٹ لگے گا یا ڈیویڈنڈ لگے گا وہ ان 120 پہ لگے گا. تو میں تو ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں سٹاکس وہ ڈیویڈنڈ ری انویسٹمنٹ پلان ان کا چیک کر کے رکھیں. وہ جو کمپنیز جو کرتی ہیں، جو بروکرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ آن کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو آپ میرے خیال میں آن کر کے رکھیں جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دوسری جو کی چیز ہے وہ ہے ڈائیورسفائی. کبھی بھی آپ جو سٹاکس ہیں وہ لمیٹڈ نہ رہیں. یہ جو میں نے 5 سٹاکس آپ کو بتائے ہیں یہ میں نے انٹینشنلی میں نے یہ نہیں کیا کہ اگر میں نے مائکروسافٹ بتایا تو میں نے ساتھ ایپل بھی بتا دیا ہے جو سیم کیٹیگری میں ہے، یا جو امیزون بتا دیا ہے یا فیس بک بتا دیا ہے. میں نے 5 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سٹاک اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ڈائیورسفائڈ رہے. اور میں ہمیشہ اسی طرح انویسٹ کرتا ہوں. اگر ایک سال میں نے یا ایک مہینہ میں نے ایک سٹاک میں انویسٹ کیا ہے جو کہ کنزیومر گڈز میں ہے، تو دوسرے مہینے میں ہیلتھ میں جاؤں گا، تیسرے مہینے پراپرٹی میں جاؤں گا، چوتھے مہینے کنزیومر گڈز میں جاؤں گا. اس طرح ہوتا ہے. پھر ٹیکنالوجی پہ، پھر آپ کا جو آن لائن یہ جس طرح سے فیس بک ہے یا مائکروسافٹ ہے ان پہ جاؤں گا. تو ڈائیورسفیکیشن کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو ایگز ہیں وہ سارے کے سارے ایک باسکٹ میں نہیں ہوتے. تو ایک باسکٹ اگر فار ایگزامپل گر بھی جاتی ہے نا تو وہ سارے ایگ نہیں آپ کے ٹوٹتے، باقی جو باسکٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے اس کو اوپر لے کے اوپر چلے جائیں. فار ایگزامپل جب یہ ہوا تھا کووڈ کا سین، تو جتنے بھی سٹاکس تھے میرے اپنے جو سٹاکس لیے ہوئے تھے، جو بینکس وغیرہ کے لیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے نیچے گر گئے تھے. لیکن کیونکہ میرے پاس ہیلتھ کے بھی سٹاکس تھے، میرا جو اوور آل پورٹ فولیو تھا وہ گرا نہیں تھا. دیٹ ریمینڈ ایٹ اے کانسٹنٹ لیول. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہیلتھ والا ہے یہ اوپر رہے گا اور باقی گر جائیں گے، مجھے بالکل نہیں پتا تھا بیفور اینڈ. لیکن صرف اور صرف وہ ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں.
تو ہمیشہ آپ ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں ان میں پھیلا کے رکھیں اپنی انویسٹمنٹس. تیسرا ہے آپ مانیٹر کریں پرفارمنس کو. آپ جو لیسنز ہیں جو ملتے ہیں آپ کو ان سے لرن کریں اور آپ ان کی بیسس پہ فیوچر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ کریں. اگر آپ اس کو مانیٹر نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا آپ کو ڈیویڈنڈ اچھے پے کر رہا ہے اور کون سا آپ کو اوور دا لانگ ٹرم ول بی بینیفیشیل آپشن ٹو گو فارورڈ. ایون جو بہت اچھا ڈیویڈنڈ پے کرنے والے اسٹاکس ہیں جو بہت مشہور ہیں، فار ایگزامپل مائکروسافٹ ہے یا اس طرح کی کمپنیز ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ان کا چینج ہوتا رہتا ہے اور ڈیویڈنڈز جو پے آؤٹ ہے وہ ہر سال چینج ہوتا ہے، ہر سال ییلڈ بھی چینج ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ نظر رکھیں گے، ییلڈ کیا، ڈیویڈنڈ ییلڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج جو وہ پے کر رہے ہیں آف دا پرائس آف اسٹاک. یعنی اگر $100 کا اسٹاک ہے، اگر ڈیویڈنڈ ییلڈ 10 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو $10 پے کریں گے. ہوتا نہیں ہے اتنا، لیکن کمپنیز جو ہیں وہ 2-3% تک تو جاتی ہیں جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں. تو دیر یو ہیو. میں نے کبھی بھی انٹینشنلی کمپنیوں کے نام لیے ہیں جو کہ میں خود انویسٹ کرتا ہوں. بینگ ان آسٹریلیا، ہم لوگ ہمارے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان جو USA کی کمپنی ہیں ان میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. جو پاکستان اور انڈیا کے جو انویسٹرز ہیں آپشن آلسو، لیکن ان کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے ETFs ہیں یا کون سے وہ ہیں میوچل فنڈز جو کہ ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان کیٹیگریز کے اوپر، اور ان کے آپ شیئرز اٹھا لیں. وہ سیم چیز ہے، بالکل سیم چیز وہ ہوگی کہ وہ آپ گرو کرتے جائیں گے. تو یہ 5 جو ڈیویڈنڈ سٹاکس ہیں، دیر ٹو بائی اینڈ ہولڈ فار ایور. یہ کمپنیاں بہت زبردست ہیں، کنسسٹنٹ پے آؤٹ آفر کرتے ہیں، سال بائی سال ان کا ریکارڈ ہے کہ یہ کبھی بھی مس نہیں کرتی ڈیویڈنڈ کو پے آؤٹ کرنے میں. اور دے ہیو اسٹیبل بزنسز آلسو. وہ ریونیو سے بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور میں تو ان کی وہ جو ایئرلی انکم اسٹیٹمنٹس ہیں یا انکم رپورٹ، ایئرلی رپورٹس ہیں ان کی، اینول رپورٹس، وہ بھی دیکھتا ہوں کہ تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کوئی کمپنی کسی مشکل میں تو نہیں جا رہی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب بٹن پلیز فار مور ٹپس اباؤٹ بلڈنگ دا لانگ ٹرم ویلتھ لائک دیٹ. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو آپ نیچے کامنٹ میں بھی بتا دیں کہ کون سا ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک آپ کو اچھا لگا ہے اور کس میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں گے. اور اگر آپ کو مزید کسی ٹاپک کو کور کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس کو بھی کور کر دوں گا. یہ بھی ویسے بائی دا وے بڑے کامنٹس میں آتا تھا کہ کمپنیز بتائیں کہ کن کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہیے. تو میں نے کہا چلو میں 5 ایسی کمپنیاں چوز کرتا ہوں جن پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا اور جن کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے فار لانگ ٹائم. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ واچنگ دا ویڈیوز اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.